بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب کفیل سبل صاحب، جو اس ملک میں ان کو سیکولرزم اور ہمارے دستور کے معماروں نے جس جمہوریت کا خواب دیکھا تھا اس کی ایک بہترین مثال سمجھتے ہیں۔ محترم جناب سنجے ہیگڈے صاحب، جو بہت ہی ممتاز قانون اور انصاف کی آواز بلند کرتے ہیں، حضرت مولانا سید علی نقوی صاحب، نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، محترم جناب فضل الرحیم صاحب مجددی، محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت خوشی کا موقع ہے اور مجھے 10 منٹ کا وقت میرے لیے ہے، تو میں اس میں 2 منٹ میں 5 نکات پر آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ لا جرنل ہے، یہ قانون سے متعلق ایک دستاویزی مجلہ ہے، چاہے وہ قانون پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہو یا عدالت کے واسطے سے ہمارے اوپر نافذ العمل ہو، تو اس لاقانونیت کے دور میں ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ قانون انسانی سماج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ایک سماج میں اگر مختلف گروپ کے لوگ رہتے ہوں، مختلف مذہب، مختلف زبان، مختلف نسل کے لوگ رہتے ہوں، تو یہ قانون ہی ہے جو آپس کے ٹکراؤ کو روکتا ہے، یہ قانون ہی ہے جو سماج میں انصاف کو قائم کرتا ہے، اور انسان کی خواہشات بے شمار ہیں۔ قانون ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اخلاقی ویلیوز کا، اخلاقی اقدار کا پابند رکھیں اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی خواہش پوری کریں۔ اگر لوگ قانون کے پابند ہو جائیں تو جو آج عورتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں، اس کا خود بخود سدباب ہو جائے گا۔ تو یہ بھی قانون کا ایک اہم کام ہے کہ انسان کی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے اور اس کو اخلاقی اقدار کے دائرے میں رکھا جائے۔ یہ جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ میگزین انشاءاللہ شائع ہوگا، تو اس مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود اسلام میں قانون کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن کی یہ وہ آیت ہے جس کو ہر جمعہ خطیب اپنے خطبہ میں پڑھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کا، انصاف ہر ایک کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، گوروں کے ساتھ بھی، کالوں کے ساتھ بھی، ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ، ہر طبقے کے سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ۔ دوسرا حکم دیا گیا احسان کا، ایثار، یعنی آدمی سماج میں محبت کی فضا قائم رکھنے کے لیے اپنے بعض حقوق سے، اپنے بعض رائٹس سے، اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے تاکہ سماج میں محبت، پیار اور پریم کی فضا قائم رہے۔ اور تیسرے
جو ہمارے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے منع کرتے ہیں، ظلم کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا سماج ہے، اس میں ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ظلم اتنا ہی بڑا گناہ ہے اسلامی نقطۂ نظر سے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے۔ تو اسلام میں قانون کا تصور یہی ہے کہ اس کے ذریعے عدل انصاف کو قائم کیا جائے اور ظلم کو روکا جائے۔ اسی لیے اسلامی قانون کی شروعات جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہوتی ہے، اس میں ہم کو اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ دنیا میں رومن قانون کو قانون کی دنیا کا گویا سرچشمہ مانا جاتا ہے، بنیاد تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ رومن قانون میں اگر مخروص قرض ادا نہیں کر پاتا تو جس کا قرض باقی ہوتا تھا اس کو حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اس کو قتل کر دے، اور اگر قرض کی مقدار کم ہوتی تو اس کو حق ہوتا تھا کہ وہ اسے غلام بنا دے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر کسی کے ذمے تمہارا قرض باقی ہو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک اس میں قرض ادا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو جائے تم پر واجب ہے کہ تم اس کو اس کی سہولت دو، مہلت دو، اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرو۔ اسی طرح اسلام سے پہلے لڑکیاں اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی تھی۔ عرب کے سماج میں بھی تھا، دنیا کے اکثر سماج میں یہی صورتحال تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی، اور یہ کیس حضور کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ سرپرست کو مشورہ دینے کا حق ہے، لیکن ایک لڑکی خود اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کی زیادہ حقدار، اس کو بمقابلہ اپنے گارجین کے زیادہ اختیار ہے اپنی ذات کے بارے میں۔ الأیم حق بنفسها من ولیہا، عرب کے سماج میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے میراث کا کوئی تصور نہیں، شاید دنیا کے کسی قانون میں نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک چچا نے اپنے بڑے بھائی کے پورے ترکے پر قبضہ کر لیا، نہ اس کی بیوہ کو کچھ دیا اور نہ اس کے یتیم بچوں کو۔ تو سب سے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں جو قانون آیا ہے وہ قانون میراث ہے، پورا ایک رکوع قانون میراث کا، اور اس میں مختلف حیثیتوں سے عورتوں کو میراث کا حقدار قرار دیا گیا۔ یہ میراث کا حکم نازل ہی ہوا اس لیے کہ عورتوں کو بھی میراث حاصل کرنے کا، میراث پانے کا حق ہے، اور کئی خواتین رشتہ دار ایسی ہیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، جو لازماً وارث ہوتی ہے مرنے والے کے ترکے میں سے۔ تو یہ اسلام نے کا جو بنیادی تصور تھا کہ عدل ہے، قانون عدل قائم کرنے کے لیے ہے۔ شریعت کی بہت سی تعلیمات اگر آپ غور کریں تو اسی پر مبنی۔ اس زمانے میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ سلطنت کا اپنا ایک مذہب ہوتا تھا، اور کوئی اس مذہب کے خلاف جاتا تو اس کو اس ملک میں وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے تھے جو دوسرے شہریوں کو حاصل ہوتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں جو مسلم سماج میں رہتے ہیں فرمایا
دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا و اعراضہم کا اعراضنا، ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، اور ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو کی طرح ہے۔ تو یہ اسلام نے قانون کے بارے میں جو مقصد بیان کیا وہ یہی ہے کہ سماج میں عدل کو، انصاف کو قائم کرنا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، یہ واقعی بہت خوبصورت ملک ہے، بہت مہان اور عظیم ملک ہے، لیکن یہ پھول نہیں ہے، یہ پھولوں کا گلدستہ ہے۔ یہ ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں مختلف نسل کے لوگ، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ، مختلف بولیوں کے بولنے والے لوگ جمع ہیں۔ جتنی زبانیں ہندوستان میں بولی جاتی اور جتنے مذاہب کو یہاں فالو کیا جاتا ہے، شاید دنیا کے کسی اور ملک میں یہی کثرت میں وحدت ہمارا کمال ہے۔ اسی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے معماروں نے جو اس کا دستور بنایا، بہترین ذہانتیں اور بہترین دماغی صلاحیتیں اس میں خرچ ہوئی۔ دنیا کا سب سے طویل دستور غالباً ترتیب دیا گیا، وہ واقعی سماج میں کس طرح عدل قائم کیا جائے اس کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور جس میں سب سے اہم بنیادی حقوق ہیں: مساوات و برابری کا حق، آزادی کا حق، تمام طبقوں کے لیے اپنے کلچر اور اپنی تعلیم کے سلسلے میں حق۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ملک کے آزاد ہونے سے پہلے ہندوستان میں ریلوے اسٹیشنوں پر لکھا رہتا تھا ہندو پانی مسلم پانی، ہندو بھائیوں کے لیے الگ نل، مسلمانوں کے لیے الگ نل، تو تب ہمیں اپنے اس دستور کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بہت سی کمزوریوں کے باوجود اس دستور نے ہمیں ایک مساوات، برابری، بھائی چارہ اور سماجی ہم آہنگی عطا کی۔ آج کے دور میں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دستور کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ متعین کرنے لگیں کہ کس کو کیا کھانا چاہیے اور کس کو کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا یہ حکومت کا کام ہے؟ کیا یہ فرد کی آزادی میں مداخلت نہیں؟ اگر حکومت یہ متعین کرنے لگے کہ کس کو کتنی عمر میں شادی کرنی چاہیے، ایک انسان 18 سال کا ہو جائے، لڑکا یا لڑکی، اس کو ووٹ دینے کا حق ہے، دوسرے معاملات میں وہ بالغ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اسے نکاح کب کرنا چاہیے۔ ہماری تعلیم کا ایسا ڈھانچہ بنایا گیا جس میں آپسی محبت پروان چڑھے، مختلف مذاہب کی مقدس شخصیتوں کا ذکر کیا گیا، اس ملک کی خدمت میں مختلف طبقوں کا جو حصہ ہے نصابی کتابوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ اگر ہم اس کو ختم کر کے ایک ہی مذہب کی باتیں اور ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والی شخصیتوں کا ہم صرف نصاب میں ذکر کریں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے جو اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی، جو اتحاد کا میسج دیا، کیا ہم اس قربانی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو آج کے دور میں قانون دانوں کو، دانشوروں کو، ملک کے سیاسی قائدین کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حسن، ہماری خوبصورتی ایک رنگی میں نہیں ہے، ہماری خوبصورتی ہم رنگی میں ہے، ہم مختلف رنگ کو ہم نے اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ یہ جو جرنل ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت،
اور ابھی آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا. یہ ایک بالکل ابتدائی کوشش ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں سوچتا، یہ ملک کے دستور کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس ملک کے بارے میں بھی سوچتا ہے. بورڈ نے باضابطہ دین بچاؤ دستور بچاؤ کی تحریک پورے ملک میں چلائی، کیونکہ ہمارا یہ اتحاد، ہمارا یہ وجود ہمارے دستور کی وجہ سے. تو اس کے لیے بورڈ نے پورے ملک میں تحریک چلائی، اور بہت سے ایسے مسائل جو انسانیت کے مشترکہ مسائل ہیں اس پر بھی بورڈ نے آواز اٹھائی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قانون سے بھی واقف ہوں، جو ہماری عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آگاہ ہوں. ہم عدالتوں کا احترام ہم پر ضروری ہے، لیکن ہم اس کا علمی اور تحقیقی تجزیہ بھی لوگوں کے سامنے کر سکیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں آئے گی جس میں دوسرے کو نیچا دکھایا گیا ہو، لیکن ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں اور ہم خود دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں اخیر میں بے حد شکر گزار ہوں اپنے ان تینوں بزرگوں کا کہ اس جنرل کی رسم اجرا کی اس تقریب میں ہم لوگوں کی حقیر دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور یہاں تشریف لانے